آپ نے کچھ دن پہلے یہ ویڈیو دیکھی ہوگی، میں آپ کے سامنے ایک ویڈیو دکھانے جا رہا ہوں کہ اس میں ایک مسلمان ہے جو کسی غیر مسلمان سے مدد لینے کے لیے گیا تو اس نے اس کو دھتکار دیا، مدد نہیں کی اس کی، اور یہ کہا کہ تم یہ نعرہ لگاؤ، یہ نام لو، تب ہم تمہاری مدد کریں گے۔ دیکھیں آپ پہلے اس ویڈیو کو۔ 10 روپے بھی دوں گا، آپ جے شری رام بولیے۔ یقین ہے آپ نے یہ ویڈیو دیکھ لی ہوگی۔ اب یہ والی ویڈیو دیکھیں۔ اس والی ویڈیو میں ہمارے ایک سلمان بھائی ہیں جو کہ حیدرآباد سے ہیں۔ آپ نے ان کو بہت بار دیکھا ہوگا کہ یہ لوگوں کی بہت مدد کرتے ہیں، اور مدد کم تعداد میں نہیں، بہت زیادہ تعداد میں مدد کرتے ہیں۔ دیکھیں آپ ان کی یہ ویڈیو۔ یہ کسی غیر مسلمان کے پاس گئے اور انہوں نے ان کی اس طرح مدد کی کہ وہ اچھے سے اپنا کاروبار بھی سیٹ کر سکتے ہیں اس مدد کے ذریعے۔ دیکھیں آپ، تو یہ خوبصورتی ہے اسلام کی۔ یہ مدد ہے اللہ کی طرف سے۔ میں بول کے گیا تھا، یاد ہے تمہیں؟ نہیں ہے؟ آپ کو میں اللہ کی مدد لے کے آتا ہوں، ٹینشن نہیں لینا۔ ہمارے رسول اللہ کی سیرت ہے، ہم سب کو دیکھتے ہیں، ہم ہندو کو، کرسچن کو، سکھ کو، ہم سب کو دیکھتے ہیں، ہمارے رسول اللہ کی سیرت ہے۔ دیکھا آپ نے، وہاں اس مسلمان نے ایک ہندو سے مدد مانگی تو اس نے اس کی مدد نہیں کی، اس نے بلکہ ایک نعرہ لگانے کے لیے کہا، ایک نام لینے کے لیے کہا کہ اس نام سے مانگ تب میں تجھے دوں گا۔ اب وہ مدد کتنی کر سکتا تھا؟ 10 روپے، 15 روپے، ارے زیادہ سے زیادہ 50 روپے دے سکتا تھا، وہ بھی نام لینے کے بعد بھی۔ لیکن یہاں ہمارے سلمان بھائی ہیں جو کہ لوگوں کی اس تعداد میں مدد کرتے ہیں، اتنی رقم دیتے ہیں کہ لوگ خوش ہو جاتے ہیں۔ اب بات کریں اگر دوسرے لوگوں کی مدد کرنے کی، تو اسلام جتنا ہمیں دوسروں کی مدد کرنے کے لیے حکم دیتا ہے، اتنا کوئی بھی دوسروں کی مدد کرنے کے لیے حکم نہیں دیتا ہوگا۔ اور یہ بھی حکم ہے کہ اگر مدد کے لیے کوئی مسلمان ہے تو اس کی مدد کی جائے، اور اگر کوئی غیر مسلم ہے جو مدد کا طلبگار ہے، جس کو مدد چاہیے، تو اس کی بھی مدد کی جائے۔ مدد کرتے وقت یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ مسلمان کون ہے، غیر مسلمان کون ہے۔ اگر ایک جگہ پر 2 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ایک مسلمان بیٹھا ہوا ہے، ایک غیر مسلمان بیٹھا ہوا ہے، تو اگر جو چیز مسلمان کو دے رہے ہیں وہی چیز غیر مسلمان کو دی۔ اور اسی خوبصورتی کی وجہ سے اسلام اتنی تیزی کے ساتھ پھیل رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک اللہ کے نزدیک جو سب سے پسندیدہ مذہب ہے، سب سے پیارا مذہب ہے، وہ مذہب اسلام ہے۔ اس میں کوئی بھی شک نہیں۔ ہر کوئی جانتا ہے کہ اسلام وہ مذہب ہے جو امن و شانتی کا پیغام دیتا ہے۔ اسلام میں کوئی بھی اونچ نیچ نہیں ہے۔ اسلام میں کالا، گورا، امیر، غریب سب برابر ہیں، ان میں کوئی بھی اونچ نیچ نہیں ہے، سب کے لیے ایک ہی قانون ہے۔ اور جب مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں تو وہاں بھی کوئی فرق نہیں ہے۔ اگر غریب پہلے آ کر پہلی صف میں لگ گیا تو امیر کو پیچھے لگنا ہوگا، اگر غلام پہلی صف میں لگ گیا ہے، بادشاہ بعد میں آتا ہے تو وہ سب سے لاسٹ میں لگتا ہے۔ اسی لیے کسی شاعر نے کیا خوب کہا، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ بندہ نواز۔ اور انہی ساری اچھائیوں کو دیکھ کر، اسلام کی خوبصورتی کو دیکھ کر لوگ فوج در فوج اسلام میں داخل ہو رہے ہیں، اسلام کو قبول کر رہے ہیں۔ اسلام میں داخل ہونے کی یہ بہت بڑی وجہ ہے لوگوں کے لیے۔ اب بات کریں اگر دوسرے لوگوں کی مدد کرنے کی، تو اسلام جتنا ہمیں دوسروں کی مدد کرنے کے لیے حکم دیتا ہے، اتنا کوئی بھی دوسروں کی مدد کرنے کے لیے حکم نہیں دیتا ہوگا۔ اور یہ بھی حکم ہے کہ اگر مدد کے لیے کوئی مسلمان ہے تو اس کی مدد کی جائے، اور اگر کوئی غیر مسلم ہے جو مدد کا طلبگار ہے، جس کو مدد چاہیے، تو اس کی بھی مدد کی جائے۔ مدد کرتے وقت یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ مسلمان کون ہے، غیر مسلمان کون ہے۔ اگر ایک جگہ پر 2 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ایک مسلمان بیٹھا ہوا ہے، ایک غیر مسلمان بیٹھا ہوا ہے، تو اگر جو چیز مسلمان کو دے رہے ہیں وہی چیز غیر مسلمان کو دی۔ اور اسی خوبصورتی کی وجہ سے اسلام اتنی تیزی کے ساتھ پھیل رہا ہے۔ اسلام یہ حکم نہیں دیتا کہ اگر آپ کے پاس میں کوئی غیر مسلمان بیٹھا ہوا ہے آپ اس کو چھوڑ کر مسلمان کی مدد کریں، بلکہ دونوں کی مدد کریں۔ پیارے دوستو، آپ اسلام کو پڑھیں، اسلام کو جانیں، اسلام کیا ہے،
اسلام کن کن چیزوں کا حکم دیتا ہے۔ اگر آپ نے صحیح سے اسلام کو پڑھ لیا، اسلام کو اگر آپ نے جان لیا، تو یقین ہے کہ کبھی بھی آپ اسلام کو غلط نہیں کہیں گے۔ جو اگر غلط آپ سے کہے گا بھی تو آپ اس کو تنبیہ کریں گے، آپ اس کو بولیں گے کہ اسلام میں یہ ساری چیزیں نہیں، بلکہ اسلام یہ ہے۔